السلام علیکم، میرا نام ہے عمران عابد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، منگولیا کے میدانوں میں بہت سے قبائل بستے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام بورجگن اور اس کے سردار کا نام یسوگئی تھا۔ تقریباً 858 سال پہلے کی بات ہے کہ اس قبیلے کی تاتاری قبائل سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک اہم تاتاری جنگجو تیموجن گرفتار ہو گیا۔ ایسے میں یسوگئی کو اطلاع ملی کہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یسوگئی نے اسی قیدی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام تیموجن رکھ دیا۔ یہ کہانی اسی بچے کا ہے جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، تیموجن کو دنیا خوف کے طور پر جانتی ہے، جس نے صرف 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ یہ دریائے عونان ہے۔ صدیوں پہلے اسی دریا کے کناروں پر یہی کہیں منگول قبائل بستے تھے اور 1162 میں یہی کہیں دریا کے کنارے تیموجن کا جنم ہوا۔ جب وہ 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ نے اس کی منگنی اوئنگرات قبیلے میں جا کر ایک 10 سالہ لڑکی بورتے سے کر دی۔ ابھی تیموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو تاتاریوں نے زہر دے کر ہلاک کر ڈالا۔ یسوگئی کی موت کے ساتھ ہی قبیلے میں سرداری کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے یسوگئی کی بیوی بچوں میں سے کسی کو بھی سردار ماننے پر تیار نہیں تھے اور اس کے بعد سب رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں نے تیموجن اور اس کے خاندان کو بغیر کسی سہارے کے چھوڑنا شروع ہو گئے۔ اب تیموجن اور اس کے گھر والے وہیں پر کچھ شکار کر کے کھا پی لیتے۔ تیموجن کے خاندان کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت تھا اور اسی وجہ سے تیموجن سخت جان اور ساتھ میں پتھر دل بھی بن گیا۔ تیموجن نوجوانی میں ہی اپنے خاندان کا سربراہ بن گیا تھا اور ایک دن اسی کے قبیلے نے تیموجن کے عارضی کیمپ پر حملہ کر دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ایک دن تیموجن اپنی سرداری حاصل کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ لیکن تیموجن وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ حملہ نے اسے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگ گئے اور یوں تیموجن جنگل میں چھپ گیا۔ لیکن دن گزرتے گئے تیموجن نے سوچا کہ شاید وہ لوگ اب جا چکے ہوں گے۔ جیسے ہی تیموجن جنگل سے باہر نکلا تو دشمنوں نے اسے گھیر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ رات کو تیموجن کے دشمن جشن منا رہے تھے اور اسی وجہ سے تیموجن نے فائدہ اٹھایا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب تیموجن 16 برس کے تھے۔ اس نے اپنی منگنیتر سے شادی کر لی اور سسرالیوں نے اسے سمور کے انتہائی قیمتی پوستین دی۔ اس نے ایک نئی اور پرامن شروعات کی۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے پڑوس میں کریات قبیلہ ہے جو اونگ خان کے نام سے مشہور تھا۔ اونگ خان اور تیموجن کے والد گہرے دوست رہ چکے تھے۔ تیموجن اونگ خان سے ملنے گیا اور ساتھ میں وہی پوستین بھی لے گئے جو اس کے سسرالیوں کی طرف سے ملے تھے۔ تیموجن نے اونگ خان کو پوستین تحفے کے طور پر پیش کیے اور یوں اونگ خان تیموجن کا اتحادی بن گیا۔ اونگ خان پوستین کے تحفے سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے تیموجن سے کہا، میں اس کے بدلے میں تمہارے بکھرے ہوئے قبیلے کو واپس تمہاری سرداری میں لاؤں گا۔ اب تیموجن کو یقین تھا کہ بہت جلد ہی اسے قبیلے کی سرداری واپس مل جائے گی۔ تیموجن کا جداد قبیلے میں جموکا نامی لڑکے سے گہری دوستی ہو گئی۔ اتنی گہری دوستی یہاں تک کہ 12 سال کی عمر میں دونوں نے ایک دوسرے کا خون بھی پی لیا۔ منگول ہسٹری کے مطابق جب دو لوگ گہرے دوست بنتے ہیں تو تحفے کے طور پر ایک دوسرے کا خون پی لیتے ہیں۔ اس رسم کو منگول اینڈا کہتے تھے۔ انگلش میں آپ اسے بلڈ بردرز کہہ سکتے ہیں۔ جموکا اور تیموجن اپنے اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ اب وہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ دونوں دوستوں نے ایک بڑی فوج بنانا شروع کر دی۔ دونوں نے بڑی فوج اکٹھا کرنا شروع کر دی تھی، لیکن یہی تو مسئلہ تھا کیونکہ دونوں ہی پورے منگولیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کے درمیان اقتدار کے لیے رساکشی شروع ہو گئی۔ ایک دن تیموجن کی بیوی نے تیموجن کو خبردار کیا
کہ جموکا تمہاری دوستی سے بیزار ہو چکا ہے، سو ہوشیار رہنا۔ سو انہوں نے جموکا کے کیمپ سے بہت دور پہنچ کر اپنا الگ کیمپ لگا لیا۔ یوں اکٹھے رہنے کے بعد دونوں گہرے دوستوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ اب دونوں دوست اپنی اپنی الگ فوج بھی بنانے لگے۔ پھر ایک دن تیموجن کو کسی نے اطلاع دی کہ جموکا اس کے باپ کے قاتل قبیلے سے دوستی کر چکے ہیں۔ اب یہ دونوں کے درمیان کھلی دشمنی کا آغاز تھا۔ یوں برسوں سے گہرے دوست اب دشمن بن چکے تھے۔ جموکا کے کیمپ میں ایک تقریب جاری تھا جس میں اس کے بہت سے حامی قبائل نے جموکا کو گور خان کا خطاب دیا۔ اس کا مطلب تھا منگولوں کا سب سے بڑا سردار۔ سو تیموجن کے کیمپ میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تیموجن کو چنگیز خان یعنی پوری کائنات کے سردار کا لقب دیا گیا اور خوب جشن منایا گیا۔ اب دونوں کے درمیان صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی اور عجیب اتفاق دیکھیے ایسا ہوا بھی۔ جموکا کے بھائی نے چنگیز خان کے ایک دوست کے گھوڑے چرا لیے۔ چنگیز خان کے ساتھی نے اسے مار کر ہلاک کر دیا۔ جب جموکا کو یہ علم ہوا تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے 30,000 کا لشکر تیار کر کے چنگیز خان پر دعویٰ بول دیا۔ چنگیز خان کے پاس صرف 13,000 سپاہی تھے۔ اس فوج نے جموکا کی بڑی فوج کا خوب مقابلہ کیا، لیکن میدان جموکا کے ہاتھ رہا۔ چنگیز خان بھاگ نکلا اور ایک غار میں جا کر پناہ لیا۔ ایک ہارنے کا غم تو دوسری طرف چنگیز خان کے بہت سے ساتھیوں کو جموکا نے کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ جب چنگیز خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے ایک قسم کھائی کہ اب وہ خود کو یوں تیار کرے گا کہ کہیں بھی اسے دوبارہ شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک بار پھر فوج جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے اونگ خان سے رابطہ کیا۔ اونگ خان نے چنگیز خان کے ساتھ مل کر جموکا کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کی، لیکن جموکا سے پہلے چنگیز خان نے تاتاریوں سے صدیوں پرانا حساب لینا تھا۔ سو چنگیز خان اور اس کے اتحادی اونگ خان نے تاتاریوں کی طاقت کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان اور اونگ خان کو چین کی شاہی خاندان چن کی بھی بھرپور مدد حاصل تھی۔ وجہ یہ تھا کہ چینی حکمران بھی اپنے بارڈرز کے قریب رہنے والے تاتاریوں سے بہت پریشان تھے۔ اب چنگیز خان کی توجہ جموکا کی طرف ہوا۔ اس بار جموکا کے ساتھ جادوگر بھی شامل تھے۔ ان جادوگر نے جموکا کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ جادو کے زور سے ایک زبردست طوفان لائیں گے اور چنگیز خان کا لشکر بہہ جائے گا۔ جنگ شروع ہوا۔ جادوگروں نے منتر پھینکنا شروع کیے۔ ایک طوفان بھی آیا، لیکن اس کا نشانہ الٹا ہو گیا۔ وہ یوں کہ جنگ کے دوران اتفاق سے برف باری شروع ہو گئی اور طوفانی ہوائیں چلنے لگی، لیکن چنگیز خان کی جگہ جموکا کی فوج اپنی ترتیب کو بیٹھی اور یوں فوج کی کمان ٹوٹ گئی۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگ نکلے اور کہتے جاتے، آسمان کو ہم سے محبت نہیں رہی، آسمان ہم سے خوش نہیں۔ جب طوفان کا زور ٹوٹا تو چنگیز خان نے جموکا کی بچی کچی فوج پر آسانی سے اپنا ہاتھ صاف کر لیا، لیکن چنگیز خان کو ایک اور دھچکا بھی لگا۔ اونگ خان دوست کی بجائے اب اس کا دشمن ہو گیا۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ اونگ خان کے بیٹے نے چنگیز خان کے بیٹے جوچنگ خان کے لیے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو بھڑکایا کہ وہ چنگیز خان کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان کو بہانے سے بلا کر قتل کرنے کی ناکام کوشش بھی کی گئی۔ صرف یہ نہیں، اس نے اپنے باپ سے کہا، چنگیز خان ہمارے دشمن ترک قبیلے نیمان سے دوستی کر رہا ہے۔ اونگ خان اپنے بیٹوں کی ان باتوں میں آ گیا اور چنگیز خان جیسے طاقتور دوست کو اپنا دشمن بنا لیا۔ کبھی شکست نہ کھانے کی قسم تو وہ پہلے ہی کھا چکا تھا۔ سو اونگ خان کا انتظار کرنے کے خود اس کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اپنے پرانے اتحادی کے کیمپ کو گھیرے میں لے کر جنگ شروع کر دی۔ 3 دن تک خوفناک لڑائی ہوئی۔ تیسرے دن اونگ خان کیمپ چھوڑ کر اپنے پرانے اتحادی ترک قبیلہ نیمان چلا گیا۔ یہاں پہرے دار نے اسے پہچانا نہیں اور چور سمجھ کر اسے قتل کر دیا۔
ہوا یوں جب نیمان قبیلے کے سردار تنگ یانگ خان کو یہ معلوم ہوا کہ چنگیز خان نے منگولیا کے بڑے حصے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے تو اسے اپنا قبیلہ خطرے میں نظر آیا۔ سو طاقت بڑھانے کے لیے اس نے چنگیز خان کے دشمن اور پرانے دوست جموکا کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن ہوا یوں کہ ان کے حملے کا پلان پہلے ہی لیک ہو گیا۔ چنگیز خان تو شکست نہ کھانے کی قسم کھائے بیٹھا تھا، سو اس نے ایک بار پھر دشمن سے پہلے حملہ کر دیا۔ جب اس کے سپاہی نیمان قبیلے کے قریب پہنچ گئے تو اس نے حکم دیا کہ ہر سپاہی آگ کے 5 الاؤ روشن کرے۔ جب میدان جنگ میں رات کے وقت اتنے دور دور تک الاؤ روشن ہوئے تو نیمان قبیلے کے جاسوس جو دور پہاڑوں اور جنگلوں سے دیکھ رہے تھے ڈر گئے۔ انہوں نے اپنے سردار کو اطلاع دی کہ منگولوں کے کیمپ میں اتنے الاؤ جل رہے ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ اس خبر نے نیمان لشکر کے حوصلے پست کر دیے۔ یوں نیمان قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جموکا وہاں سے فرار ہو گیا۔ چنگیز خان کے سپاہی جموکا کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ چنگیز خان نے جموکا کی گرفتاری پر ایک بڑا انعام رکھ دیا۔ جموکا اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ 1 سال تک پہاڑوں میں در بدر پھرتا رہا، لیکن جب اس کے ساتھیوں کو یہ پتہ چلا کہ چنگیز خان نے جموکا کی گرفتاری پر انعام رکھ دیا ہے تو وہ لالچ میں آ گئے اور اسے گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے چنگیز خان سے بڑے انعام کی توقع کی تھی، مگر چنگیز خان نے انہیں انعام دینے کی بجائے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اصل میں چنگیز خان کو ان سے نفرت تھا کیونکہ انہوں نے اپنے آقا سے غداری کی تھی۔ پھر وہ جموکا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بچپن کا بلڈ بردر، ساتھ کھانے پینے والا جموکا رسیوں میں بندھا ہوا اس کے سامنے پڑا تھا۔ چنگیز خان نے کہا، ہم دونوں کو قسمت ایک بار پھر قریب لے آئی ہے تو کیوں نہ ہم پھر سے ایک ہو جائے۔ لیکن جموکا کے جواب نے چنگیز خان کو حیران کر دیا۔ جموکا نے کہا، جیسے آسمان میں صرف ایک سورج رہ سکتا ہے، اس طرح منگولوں میں بھی ایک ہی حکمران رہ سکتا ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے ہمیشہ مصیبت بن کر رہوں گا، اس لیے بہتر ہے تم مجھے قتل کر دو، بس مجھے ایسی موت دینا جس میں میرا خون نہ بہے۔ سو چنگیز خان نے گردن کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر قتل کروا دیا۔ چنگیز خان کے حکم پر جموکا کی آخری رسومات اچھے طریقے سے ادا کی گئی اور بلا شبہ چنگیز خان ہی اب منگولیا کا سب سے بڑا لیڈر بن چکا تھا۔ 1206 میں جہاں دریائے ہونان نکلتا ہے وہاں پر منگولوں کے تمام قبائل کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں تمام منگول قبائل نے متفقہ طور پر چنگیز خان کو اس پورے علاقے کا سب سے بڑا خان مان لیا۔ اب وہ اس علاقے کا سب سے بڑا خان، خاقان یا بادشاہ بن چکا تھا۔ اب اس کا اگلا ہدف چین تھا۔ یہ وہی ملک تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے اسے کمانڈر کا خطاب دیا تھا۔ اب منگولوں کو چنگیز خان کی قیادت میں چین سے لڑنا تھا اور ایسا ہوا بھی، اور چین سے ہوتا ہوا چنگیز خان نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بڑے حصے پر اپنی سلطنت قائم کر دی اور ظلم کے وہ داستانیں رقم کی جس کی مثال تاریخ آج تک دے رہی ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔